العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مومنین اکرام، مجلس کا آغاز ہر مجلسوں سے قبل جیسا کہ کیا جا رہا ہے، سورہ یاسین سے مجلس کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سودخوانی ہوگی، اس کے بعد نظم تعزیت. اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم حجت اسلام والمسلمین علامہ آغا غلام رسول نونی کشمیری صاحب قبلہ. آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ جہاں بھی ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، فشاذا پہ تشریف لے آئیں تاکہ مجلس اپنے وقت پہ شروع ہو اور اپنے وقت پہ ختم ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَأَرْسَلْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ. قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ إِن ذُكِرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر ومهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملتهم أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلاها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ہم نے یہ سورہ یاسین پڑھا اس کا ثواب بار امام چہردہ معصومین پنج پاک کو ہدیہ کیا ان کی عوض میں سورہ یاسین کا ثواب والدہ مرحومہ مولا بانتی بنت غفار حسین زوجہ سید سفیر حیدر رضی مرحوم کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں معبود ہماری اس خدمت کو قبول فرما اور قبولیت کا درجہ عطا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جو حضرات باہر ہیں ان سے میری خاص گزارش ہے کہ وہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں میلی شروع ہو چکی ہے سوسخانی کے فرائض کو انجام دینے جا رہے ہیں جناب شبیر امام صاحب و ہمنوا ان سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں مل جل کر بآواز بلند نعرہ صلوات
موت کیا ہے دنیا سے گویا نجات ہے یہ موت کیا ہے دنیا سے گویا نجات ہے یہ تو فقط ٹھکانہ بدلنے کی بات ہے مومن کے دل میں کیوں نہ تمنائے موت ہو مومن کی موت موت نہیں ہے حیات ہے مومن کے دل میں کیوں نہ تمنائے موت ہو مومن کی موت موت نہیں ہے حیات ہے نعرہ صلوات مولا علی کو دیکھا تو طبیعت بحال گئے مولا علی کو دیکھا تو طبیعت بحال گئے آئی ذرا سی نیند کے دنیا بدل گئے آئی ذرا سی نیند کے دنیا بدل گئے مومن کی روح نکل تو محسوس یہ ہوا جیسے پھول سے خوشبو نکال گئے مومن کی روح نکلے تو محسوس یہ ہوا جیسے پھول سے خوشبو نکال گئے مولا علی کو دیکھا تو مرنے کو فسانہ کر دے یار میرے مرنے کو فسانہ کر دے سمت شہ مظلوم روانہ
حسرت ہے کہ ہو دفن تو ہے خاک شفا مٹی میرے تسبیح کا دانا کر دے حسرت ہے کہ ہو دفن تو ہے خاک شفا مٹی میرے تسبیح کا دانا کر دے یار میرے مرنے کو نعرہ صلوات کرے جن کے دلوں میں عشق علی بے حساب ہے جن کے دلوں میں عشق علی بے حساب ہے ان کی ہر ایک سانس میں حج کا ثواب ہے جن کے دلوں میں عشق علی بے حساب ہے دل میں کھلی ہوئی ہے موادت کی ایک کلے محشر کی دھوپ میں میرا چہرہ گلاب ہے بیٹے کے سامنے آ کے یہ جبریل نے کہا تطہیر ایک مدحت زہرا کا باب ہے ناراض جس نے بنتے پیغمبر کو کر دیا اس کا نصیب ہو کے نسب سب خراب ہے تخلیق کائنات میں اللہ کے کرے وجہ بنائے حق کھلی یہ کتاب ہے تخلیق کائنات میں اللہ کے کرے وجہ بنائے حق کھلی یہ کتاب ہے یہ سیدہ وہ باغ نبوت کی ہے بہار جس کے پدر کے رکا پسینہ گلاب ہے یہ سیدہ وہ باغ نبوت کی
ہیں بہار جس کے پدر کے رکا پسینہ گلاب ہے چادر کا گوشہ دامن رحمت سے کم نہیں عالم میں جس کو دیکھیے وہ فیض یاب ہے چادر کا گوشہ دامن رحمت سے کم نہیں عالم میں جس کو دیکھیے وہ فیض یاب ہے تعظیم کو کھڑے ہوں سردار انبیاء یہ رتبہ جلیل تو بس بے حساب ہے ہر سمت حق کی پیروی کرتی ہیں سیدہ بے مثل سیدہ ہیں علیلہ جواب ہیں شوہر کی طرح پائے مراتب ہزار دفتر فضیلتوں کا مگر بے شمار ہے صلح حسن کو دیکھ کے ہوتا ہے یہ گمان یہ صلح تو مزاج رسالات ماب ہے دربار میں ہے فاطمہ زہرا کھڑی ہوئے چہروں سے غاصبوں کے اترتا نقاب ہے دربار میں ہے فاطمہ زہرا کھڑی ہوئے چہروں سے غاصبوں کے اترتا نقاب ہے دیکھا ہے جب سے خانہ زہرا جلا ہوا اس غم میں جبریل کا دل بھی کباب ہے اوڑھے ہوئے ہیں فکر بھی الفاظ کی ردا لپے سنائے بنتے رسالات ماب ہے جس پہ سلام کرتے ہوں سردار انبیاء ارے اس در کو جو گرائے وہ خانہ خراب ہے جس پہ سلام کرتے ہوں سردار انبیاء اس در کو جو گرائے وہ خانہ خراب ہے کہہ دو رضا وہ جائیں نہ جعفر کربلا جس شخص کے بھی آنکھوں میں جنات کا خواب ہے جن کے دلوں میں عشق نعرہ صلوات رضی اللہ عنہ
بابا تیری امت نے رلایا بہت مجھے اور پسلی بھی تو ڈالے ستایا بہت مجھے اور پسلی بھی تو ڈالے ستایا بہت مجھے کیا کیا کروں بیان پریشان حال میں بابا میں بوڑھی ہو گئی 18 سال میں کیا کیا کروں بیان پریشان حال میں بابا میں بوڑھی ہو گئی 18 سال میں بابا تیری امت نے فاتح مومنین ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں بی بی مولا باندھی غفار حسین صاحب محفل تسنیم رضا ہیں زینب عزینت مسند اخلاص ولا ہیں زینب نور عین شہ عقدہ کشا ہیں زینب معدن حسرت و اندوہ بلا ہیں زینب قرۃ العین علی فاطمہ کے دختر ہیں کیوں نہ مظلوم ہو مظلوم کی یہ خواہر ہے
خلق میں فاطمہ زہرا کا بڑا ہے احسان، شک نہیں اس میں یہ ہے محسن خاتون جنا، سب شرف ان کے ہیں مشہور، عیاراچے بیاں اب وہ محمد کی ہے بیٹی، یہ محمد بیٹے زہرا کے راہ حق میں جو بے جان ہوئے، اور ان کے فرزند بھی شبیر پہ قربان ہوئے، بیٹے زہرا کے راہ حق میں جو بے جان ہوئے، ان کے فرزند بھی شبیر پہ قربان ہوئے۔ خلق میں حضرت زینب کا بڑا رتبہ ہے، مرتبہ خالق کے اکبر نے عجب بخشا ہے، نہ کوئی مثل ہے ان کا، نہ کوئی ہمتا ہے، آسانی حضرت زہرا جو کہوں زیبا ہے، فاطمہ ہے جو رسول عربی کے بیٹے، یہ بھی تو فضل خدا سے ہے، وسیع کے بیٹے۔ فاطمہ روئی ہے صرف پیغمبر کے لیے، یہ مگر روئی ہے کہ دن میں 72 کے لیے، اور کبھی اصغر کے لیے اور کبھی اکبر کے لیے، اور کبھی قاسم کے لیے اور کبھی سرور کے لیے، کبھی قاسم کے لیے اور کبھی سرور کے لیے، نکلا دم باپ کا خاتون زمن کے آگے، اور سر قلم یا ہوا بھائی کا بہن کے آگے، اور نکلا دم باپ کا خاتون زمن کے آگے، اثر قلم یا ہوا بھائی کا بہن کے آگے، صدمہ ایک دورے کا تھا بازوئے زہرا نے سہا، ارے ہل گئی قبر نبی، ہو گیا محشر برپا، جان شیعوں کی ہوں زینب کے تحمل پہ فدا، سینکڑوں ظلم اٹھائے پکیا شکر خدا، اور حرف شکوا کا زبان پر بھی نہ لائی زینب، اور شام تک دور رہے کھاتے ہوئے آئے زینب، حرف شکوا کا زبان پر بھی نہ لائے زینب، شام تک دور رہے کھاتی ہوئی آئے زینب، گو کہ تھی صابرہ دل بندے رسول دوسرا، تھوڑی سی عمر میں کیا کیا نہ سہے ظلم و جفا، ابتدا ان سے ہوئی خاتمہ زینب پہ ہوا، آئیے ستم فاطمہ زہرا سے نہ اٹھتے ہاشا، اونٹ پہ اپنا
اس طرح سے در در پھرتے اور فاطمہ بلوے میں ہرگز نہ کھلے سر پھرتے اونٹ پہ اپنا اس طرح سے در در پھرتی فاطمہ بلوے میں ہرگز نہ کھلے سر پھرتے رونق محفل جزاکم اللہ۔ حضرات اسی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا غلام رسول نوری صاحب جو کشمیر سے تشریف لائے ہیں۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ فرش ازاں پہ تشریف لے آئیں، مل جل کر بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اب میں گزارش کرتا ہوں وسیم خواص پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سب سے پہلے آپ لوگ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے حضرات۔ ایک باواز بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد والے۔ چار میں سے قبرہ دکھیے گا حضرات ماں کے حوالے سے۔ کیا کیف کیا کیف کیا سکون ملا ماں کی گود میں۔ سنیے گا حضرات بطور خاص ابو ذر بھائی سنیے گا حضرات۔ کیا کیف کیا سکون ملا ماں کی گود میں، کیا کیف کیا سکون ملا ماں کی گود میں۔ میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائے حضرات، میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں۔ تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائے حضرات، میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں۔ تو یہ بھی نمازیوں کے مصلی سے کم نہیں، تو یہ بھی نمازیوں کے مصلی سے کم نہیں۔ مانگا کرو خدا سے دعا مانگی گود میں، مانگا کرو خدا سے دعا مانگی گود میں۔ تو یہ بھی نمازیوں کے مصلی سے کم نہیں، مانگا کرو خدا سے دعا ماں کی گود میں۔
باواز بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. 4 مصرے دیکھیے گا ذرا. یہ موت کیا ہے، یہ موت کیا ہے، دنیا سے گویا نجات ہے. یہ موت کیا ہے، دنیا سے گویا نجات ہے. یہ تو فقط ٹھکانہ بدلنے کی بات ہے. یہ تو فقط ٹھکانہ بدلنے کی بات ہے. یہ تو فقط ٹھکانہ بدلنے کی بات ہے. تو مومن کے دل میں کیوں نہ تمنائے موت ہو، مومن کے دل میں کیوں نہ تمنائے موت ہو. مومن کی موت موت نہیں ہے، حیات ہے. مومن کی موت موت نہیں ہے، حیات ہے. باواز بلند ترین صلوات پڑھ محمد والے. ایک مطلع 2 شعر ملاحظہ فرما لیں حضرات ممبر کے حوالے سے. سنیے گا حضرات. حق ممبر، حق ممبر نبھاؤ ممبر سے، حق ممبر نبھاؤ ممبر سے. حق ممبر نبھاؤ ممبر سے. مدح حیدر سناؤ ممبر سے. مدح حیدر سناؤ ممبر سے. حق ممبر نبھاؤ ممبر سے. مدح حیدر سناؤ ممبر سے. یہ شعر دیکھیں حضرات ملاحظہ فرمائے حضرات. مدح حیدر سناؤ ممبر سے. ان کے سناؤ ناخ سے. ان کے سناؤ ناخ سے. حق والی ہیں، حق والی ہیں، بتاؤ ممبر سے. حق والی ہیں، بتاؤ ممبر سے. آخری شعر دیکھیں حضرات. حق والی ہیں، بتاؤ ممبر سے. روز محشر تمہارے کام آئے. روز محشر تمہارے کام آئے. ایسی دولت کماؤ ممبر سے. ایسی دولت کماؤ ممبر سے. روز محشر تمہارے کام آئے. ایسی دولت کماؤ ممبر سے. اب میں گزارش گزار ہوں
جناب بلال گوپال پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ بلال گوپال پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ مجلس لائیو چل رہی ہے گراف ایجنسی پہ اور الاسلامک مشن، یہ دو چینل جو ہے وہ لائیو دکھا رہے ہیں، گراف ایجنسی اور الاسلامک چینل پہ۔ جو بھی حضرات باہر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلو علی محمد و آل محمد، صلو علی محمد و آل محمد۔ شہزادی کے حوالے سے کچھ اشعار ہیں آپ کے سماعت کے حوالے سنیں آپ۔ روب علی کی، روب علی کی اوڑھ کے چادر، روب علی کی اوڑھ کے چادر، زینب اور کلثوم، زینب اور کلثوم۔ بلال بھائی اشعار سنیں آپ۔ روب علی کی اوڑھی کے چادر، زینب اور کلثوم، زینب اور کلثوم آئی ہے دربار الٹ کر، زینب اور کلثوم، زینب اور کلثوم، روب علی کی اوڑھی کے چادر۔ یہاں سے آپ اشعار سنیں، زیادہ نہیں، 2-3 اشعار ہوئے آپ سنیں۔ شاعر نے کیا قلم بند کے اشعار سنیں آپ۔ ایک نے لے لی خاموشی اور ایک نے خطبوں کی تلوار، ایک نے لے لی خاموشی اور ایک نے خطبوں کی تلوار، آئی نظر در بار میں حیدر، زینب اور کلثوم، زینب اور کلثوم، روب علی کی اوڑھی کے چادر۔ حشر تلک اب طالب بیعت سر نہ اٹھائے گا ہرگز، ہاں حشر تلک اب طالب بیعت سر نہ اٹھائے گا ہرگز، آ گئی رکھ کر حلق پہ خنجر، زینب اور کلثوم، زینب اور کلثوم، روب علی کی اوڑھی کے چادر۔ آخری شعر سنیں آپ۔ اس لیے حاکم کانپ رہا تھا دو بہنوں کی آمد سے، ہاں اس لیے حاکم کانپ رہا تھا دو بہنوں کی آمد سے، کیونکہ ہے عباس کی خواہر، زینب اور کلثوم، زینب اور کلثوم، روب
علی کی اوڑھی کے چادر. صلو علی محمد وآلہ. زینب و کلثوم نکلی بادشاہ کربلا، زینب و کلثوم نکلی بادشاہ کربلا، خیمہ ایثار سے دین کو بچانے کے لیے. زینب و کلثوم نکلی بادشاہ کربلا، خیمہ ایثار سے دین کو بچانے کے لیے. کہہ رہی تھی شام میں کلثوم کی خاموشیاں، ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے کے لیے. ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے کے لیے. اب میں گزارش گزار ہوں مولانا عمار گوپال پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. مل جل کر باواز بلند نعرہ صلوات. صلو علی محمد وآل محمد. چار مصرع سماعت فرمائیں حضرات. ابھی کچھ دن پہلے جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ تھی. اسی مناسبت سے دیکھیں حضرات کہ زمینی چیز ہے کیا آسمان سے اکبر، زمینی چیز ہے کیا آسمان سے اکبر، علی کی شان ہے ہر ایک بیان سے اکبر، علی کی شان ہے ہر ایک بیان سے اکبر. تیسرا چوتھا میں سے دیکھیں حضرات کہ علی کی شان ہے ہر ایک بیان سے اکبر، علی کا نام ازاں سے نکالنے والوں، علی کا نام ازاں سے نکالنے والوں، اگر ہے دم تو نکالو اذان سے اکبر، اگر ہے دم تو نکالو اذان سے اکبر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ. اور 3 شعر کی اور زحمت حضرات. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ. دیکھیں اپنے جیسا اسے خالق نے بنا رکھا ہے. ابھی کچھ دن پہلے آخری امام کی ولادت کی تاریخ تھی. اپنے جیسا اسے خالق نے بنا رکھا ہے، اپنے جیسا اسے خالق نے بنا رکھا ہے، اپنے جیسا جیسا اسے خالق نے بنا رکھا ہے، خود بھی پردے میں ہے اور اس کو چھپا رکھا ہے، خود بھی پردے میں ہے اور اس کو چھپا رکھا ہے، خود بھی پردے میں ہے اور اس کو چھپا رکھا ہے. حضرات دوسرا شعر دیکھیں کہ خود بھی پردے میں ہے اور اس کو چھپا رکھا ہے، پھول نرجس کا بھی دیکھا نہیں بلبل نے، پھول نرجس کا بھی دیکھا نہیں بلبل نے، پھول نرجسی پھول نرجس کا ابھی دیکھا نہیں بلبل نے، اس لیے سارا چمن سر پہ اٹھا رکھا ہے،
اس لیے سارا چمن سر پہ اٹھا رکھا ہے، اس لیے سارا چمن سر پہ اٹھا رکھا ہے. اور آخری شعر دیکھیں ذرا کہ اس لیے سارا چمن سر پہ اٹھا رکھا ہے، جس میں رہتا ہے شہیدی کے آتش کا وارث، جس میں رہتا ہے شہیدی کے آتش کا وارث، جس میں رہتا جس میں رہتا ہے شہیدی کے آتش کا وارث، اس جزیرے کو سمندر نے چھپا رکھا ہے، اس جزیرے کو سمندر نے چھپا رکھا ہے، اپنے جیسا اسے خالق نے بنا رکھا ہے، خود بھی پردے میں ہے اور اس کو چھپا رکھا ہے. صلو علی محمد وعلی محمد. حضرات، اب ایک مہمان شاعر نوگاواں سادات سے یہاں پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوئے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں جناب بر محمد و آل محمد صلوات. زمین کس کے لیے آسمان کس کا ہے، مکین کون ہوا اور مکان کس کا ہے، شکست کس کی ہوئی ہاتھ کاٹنے والے، اب آ کے دیکھ کہ اونچا نشان کس کا ہے، اب آ کے دیکھ کہ اونچا نشان کس کا ہے. بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش ہوں محترم شعیب نوگانوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. حضرات، ایک مرتبہ مل جل کر بآواز بلند نعرہ صلوات. شعیب نوگانوی صاحب آپ کے روبرو. حاضرین سلام علیکم. میں پڑھتا ہوں چند اشعار، مطلع پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات کی گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے. دیکھا جس لفظ کو وہ عرش معلا نکلا، دیکھا جس لفظ کو وہ عرش معلا نکلا، دیکھا جس لفظ کو وہ عرش معلا نکلا، پورا قرآن ہی زہرا کا قصیدہ نکلا. دیکھا جس لفظ کو وہ عرش معلا نکلا، پورا قرآن ہی زہرا کا قصیدہ نکلا. شعر پڑھتا ہوں. نام زہرا کے عدو کا جو کبھی میں نے سنا، نام زہرا کے عدو کا
کبھی میں نے سنا تبھی بے ساختہ ہونٹوں سے تبرا نکلا تبھی بے ساختہ ہونٹوں سے تبرا نکلا۔ عزاداروں کی خدمت میں رکھتا ہوں یہ شعر، شہزادی کونین کے قدموں میں رکھتا ہوں، مصرے اپنے ملاحظہ کیجئے گا۔ تھا جو رومال میں زہرا کے میرا اشک ازا، تھا جو رومال میں زہرا کے میرا اشک ازا، عطا بھائی میری بخشش کا فقط وہی وسیلہ نکلا، میری بخشش کا فقط وہی وسیلہ نکلا۔ میری ایک صلوات پڑھ دیجئے ذرا۔ خطبہ بنت پیمبر کا ہوا ایسا اثر، خطبہ بنت پیمبر کا ہوا ایسا اثر، چند لمحوں میں خلافت کا جنازہ نکلا، خطبہ بنت پیمبر کا ہوا ایسا اثر، چند لمحوں میں خلافت کا جنازہ نکلا، سب کے حصے میں نہیں آتی سعادت ایسی، سب کے حصے میں نہیں آتی سعادت ایسی، چشم طاہر سے ہی بس اشکوں کا دریا نکلا، چشم طاہر۔ خاص طور سے یہ شعر ملاحظہ کیجئے گا، میں شعر پڑھتا ہوں۔ جون کا چہرہ جو دیکھا تو سبھی کہنے لگے، جون کا چہرہ جو دیکھا تو سبھی کہنے لگے، چاند پہلے تو زمانے میں نہ ایسا نکلا، چاند پہلے تو زمانے جون کا چہرہ جو دیکھا تو سبھی، صلوات پڑھ دیجئے حضرات۔ جون کا چہرہ جو دیکھا تو سبھی کہنے لگے، چاند ایسا تو زمانے، چاند پہلے تو چاند پہلے تو زمانے میں نہ ایسا نکلا۔ شعر ملاحظہ کیجئے گا، دو شعر پڑھ کے مقطع پڑھتا ہوں۔
بغض حیدر میں نمازوں کا صلہ کیا ملتا، بغض حیدر میں نمازوں کا صلہ کیا ملتا، جیسے اعمال تھے ویسا ہی نتیجہ نکلا۔ بغض حیدری میں نمازوں کا صلہ کیا ملتا، جیسے اعمال تھے ویسا ہی نتیجہ نکلا۔ اس سلسلے کا آخری شعر اور مقطع پڑھتا ہوں، اشعار چھوڑ دیے، پھر آپ کی تعزیت کے قطعات سنا کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ قبلہ تشریف لے آئے ہیں، ملاحظہ کیجئے گا۔ دشمن فاتح خیبر کی اذیت مت پوچھ، دشمن فاتح خیبر کی اذیت مت پوچھ، نام حیدر سنا ماتھے پہ پسینہ نکلا، نام حیدر سنا ماتھے پہ پسینہ نکلا۔ لوگ اب شاعر زہرا تجھے کہتے ہیں شعیب، لوگ اب شاعر زہرا تجھے کہتے ہیں شعیب، تیری عظمت کے لیے کیا ہنسی گوشہ نکلا، دیکھا جس لفظ کو۔ صلوات پڑھ دیجئے حضرات۔ یہ عطا بھائی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے لیے یہ کاوشیں ہیں میری، پڑھ کے میں جگہ لیتا ہوں۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ جو ذکر اہل بیت نہ تھا ان کو کوئی کام، جو ذکر اہل بیت نہ تھا ان کو کوئی کام، تھی ذاکرہ حسین کی تو پایا یہ مقام، یہ ذکر شاہ والا کا ان کو صلہ ملا، یہ ذکر شاہ والا کا ان کو صلہ ملا، اب بی مولا باندھ کا جنت میں ہے مقام، اب بی مولا باندھ کا جنت میں ہے مقام، عشق حیدر کے سبب وہ حلقہ عفت میں ہے۔ آپ کی طرف سے 4 مثلیں۔ عشق حیدر کے سبب وہ حلقہ عفت میں ہے، میری ماں اب مادر حسنین کی خدمت میں ہے، میری ماں اب مادر حسنین کی خدمت میں ہے، ان کے جانے کا تو غم گئے پر یہ دل
جن میری جنت جن کے قدموں میں ہے وہ جنت میں ہے، میری جنت جن کے قدموں میں ہے وہ جنت میں ہے۔ صلوات پڑھتی ہے حضرات۔ یہ آخری قطعہ جیتے جی مجلسو ماتم میں وہ مصروف رہی، جیتے جی مجلسو ماتم میں وہ مصروف رہی، شہ مظلوم پا قربان تھی مولا باندی، ذکر شبیر کا خالق سے یہ پایا ہے صلہ، خلد میں مولا کی مہمان ہے مولا باندی۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے آگے آ جائیں تاکہ میں قبلہ کعبہ اپنے استاد کو آواز دوں۔ آ جائیں بھیا، آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے میں کوئی زحمت نہ ہو۔ آ جائیے، آگے آ جائیے، بالکل آ جائیے، اٹھ کے آگے آ جائے بھیا، قریب آ جائیے، آ جائیے اور آگے، آپ لوگ اور آگے جائیے۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں استاد محترم حجت الصحابہ والمسلمین علامہ آغا غلام رسول نوری صاحب قبلہ کشمیر سے قبلہ منبر افروز ہوں، اور اب تمامی حضرات سے گزارش ہے ایک بلند آواز سے استقبال فرمایا سرکار کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني
السيد البهية والسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فدائنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صلوات. اولا گزارش ہے ربابی ایمان وقت کے حالات مد رکھتے ہوئے یہ بلا، یہ مصیبت، یہ وبا، یہ بیماری مد رکھتے ہوئے اور مظلومین پر جتنا ظلم ہو رہا ہے، بہت سے بیمار ہیں، بہت سے لوگ مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی مدد کے لیے 5 مرتبہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 الہی و سیدی و مولاي و ربی اسألک بحق فاطمة و ابیہا و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها اسألک ان نصلی علی محمد و آل محمد. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفار والمنافقین. اللهم ارفع راية الاسلام. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر جيوش المؤمنين. اللهم انصر قائد الخامنئي. اللهم ادفع عنا الظالمين بالظالمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف مرضى الحاضرين ومرضى المتوسلين. اللهم آتنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة بحق محمد واہل بیت الطاہرہ. دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک بندہ سورہ حم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کر مرحومہ مولا باندی بنت سید غفار حسین کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا بر محمد وآل محمد صلوات. اولا اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کتنا بھی شکر کیجئے گا شکر نعمت ادا نہیں ہو سکتا.
فخر کیجئے کہ خلاق کائنات نے ہم سب کو امام حسین کے گھر میں بلا کر اپنا مہمان بنایا ہے۔ آپ اپنا مقام پہچانیے، آپ کہاں بیٹھے ہیں، اس لیے جس کے گھر میں لوگ جاتے ہیں وہی تو اس کے مہمان ہوتے ہیں، اور وہ گھر والا میزبان ہوتا ہے۔ لہذا مہمان بھی کچھ لے کے آتا ہے، کوئی تحفہ لے کے آتا ہے یہ نہیں، اور میزبان بھی پھر کچھ نہ کچھ کھلاتا پلاتا ہے، ضیافت پیش کرتا ہے۔ لہذا آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ ارے انشاءاللہ آپ تحفہ صلوات لے کے آئی ہیں۔ اور مولا کی بارگاہ سے کیا کیا ملے گا ابھی نہیں عرض کروں گا، مگر بہرحال اصول یہی ہے، دستور یہی ہے کائنات کا، جب مہمان کہیں جاتا ہے تو عزیزان گرامی جیسے اگر آپ کے بڑے کوئی مولانا صاحب آنے والا ہو، آپ اسٹیشن جاتے ہیں لینے کے لیے کہ نہیں جاتے ہیں لینے کے لیے؟ ہاں، اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ اگر بڑا مولانا اسٹیشن جاتے ہیں، بس اسٹینڈ جاتے ہیں، مولانا صاحب آنے والے ہیں، چلو استقبال کیا جائے، تو مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ لہذا میں یہ جملہ عرض کرتا ہوں، مرحومہ کی مجلس ہے لیکن عام طور ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ مرحومہ مر گئی، یا ایسا کہیں واقعہ ہوتا ہے، چلو مجلس چہلو میں کیوں فلاں صاحب مر گئے ہیں، سوم کی مجلس ہے، ارے فلاں صاحب مر گئے ہیں، یعنی ہم ان کو مردہ سمجھتے ہیں، اپنے کو زندہ۔ آپ پتہ نہیں کہ ہم زندہ ہیں کہ نہیں۔ اب آپ سوچئے متوجہ ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ اس کو مردہ کہہ سکتے ہیں جس کو اللہ سلام کرتا ہو؟ ارے جس کو اللہ سلام کرے، اس کو جو مردہ سمجھے، اس کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ اس لیے اللہ آواز دے رہا ہے کہ یہ مرحومہ مولا باندی جب اس دنیا سے نکل رہی تھی یہ مردہ نہیں تھی، بلکہ اللہ آواز دے رہا ہے کہ یہ میری مہمان بننے والی تھی۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، آئے مبارکہ کی تفصیل عرض نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، پھر ہم ان کو اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں۔ اب جب بلاتے ہیں صرف ملک الموت کو نہیں بھیجتے ہیں، نہ جانے کتنے ملائکہ جاتے ہیں ان کو لانے کے لیے۔ آپ اسٹیشن جاتے ہیں اپنے مہمان کو لانے کے لیے کہ نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کو ملائکہ ہم بھیجتے ہیں لانے کے لیے۔ بتائیے جب آپ مہمان کو لانے کے لیے جاتے ہیں پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ سچ بتائیے۔ سلام، اللہ آواز دے رہا ہے یقولون سلام علیکم۔ یہ ملائکہ جو جاتے ہیں لانے کے لیے، یہ مولا باندی کو کہتے ہیں سلام علیکم۔ ارے جس کو اللہ سلام کرے اس کو مردہ نہ کہو۔ ایک سلامات بھیجیے بر محمد والے۔ سلام علیکم، اللہ سلام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ملائکہ کچھ بولتے ہی نہیں۔ ملائکہ یہ مائک ہیں بھائی، بولنے والے کوئی اور ہوتا ہے اور یہ مائک آپ تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ ملائکہ کچھ بولتے نہیں، سلام اللہ کرتا ہے۔ ارے صرف اللہ نہیں سلام کرتا، توجہ سنیے گا، آپ بھی سلام لے لیجئے انشاءاللہ۔ ارشاد ہوتا ہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم۔ اے میرے نبی، میں نے یہ عرش اعظم، یہ فرش زمین، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پوری کائنات آپ کے لیے بنائی ہے۔ سب سے بلند مقام ہے ہمارے نبی کا، مگر اللہ نے آواز دی میرے حبیب، میرے نبی، تم میرے حبیب ہو۔ لیکن جب کوئی مومن بارگاہ رسالت میں آئے گا، بارگاہ امامت میں آئے گا، حسین کے خیمے میں آئے گا، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہوگا، اے میرے حبیب فقل سلام علیکم کو سلام کیجئے۔ ارے کون آپ کو سلام کر رہا ہے؟ آپ کو کون سلام کر رہا ہے؟ نہیں توجہ فرمائی۔ ارے باہر جائیے، اگر کسی کو ڈی ایم کا ڈرائیور سلام کرے نہ پوچھئے، 3 دن ہوش میں نہیں رہے گا، ڈی ایم کے ڈرائیور نے مجھے سلام کیا۔ اب اگر ڈی ایم ہی سوال کے سلام کرے پھر نہ پوچھئے،
اب اگر کہیں وزیر اعلیٰ سلام کرے گا مت پوچھئے، سب سے کہے گا کوئی کام تو نہیں، میں آپ کا کام آپ کا مسئلہ حل کروں گا۔ کیوں اتنا فخر کرتے ہو ڈی ایم کے ڈرائیور کی سلام پر؟ کتنا فخر مومن کو کرنا چاہیے جس کو فخر موجودات سید المرسلین سلام کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد، مل جل کے بھیجئے صلوات پر محمد و آل۔ تو اللہ بھی سلام کر رہا ہے، نبی بھی سلام کر رہے ہیں، مگر کس کو؟ نئے دو شرط۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل نہیں عرض کروں گا، اس لیے ظاہر سی بات ہے عصر کا وقت ہے۔ ہمارے استاد محترم شمیم الملت نے خود فرمایا کہ پھر مشکل پیدا ہوتی ہے خطیب کے لیے، لیکن میں نہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہونے دوں گا نہ اپنے لیے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے رسول تو نہیں، غلام رسول ہوں۔ صلوات بھیجئے برمان۔ تو عزیزان کرام میں دو مرحلے عرض کروں گا، بہرحال آپ کو زحمت دوں گا۔ سلام کس کو ملے گا؟ پہلا سلام جو آیت پر ایمان رکھتا ہے وہ زندہ ہے، اسی لیے قرآن مجید نے کہا میرے حبیب۔ یہ لوگ اپنے کو زندہ سمجھتے ہیں، یہ چلنے والے پھرنے والے، آنکھوں سے دیکھنے والے، کانوں سے سننے والے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ بتائیے کیا نبی کسی قبرستان میں جا کے سناتے تھے؟ کیا کسی قبرستان میں جا کے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا؟ نہیں، ان کے سامنے جن کو اپنی آنکھوں پر اتنا ناز تھا کہ اپنے کو دیدہ ور کہتے تھے، اپنی زبانوں پر اتنا ناز تھا کہ دنیا کو عجم، اپنے کو سخنور کہتے تھے، اپنے بازوؤں پر اتنا ناز تھا کہ اپنے کو طاقتور کہتے تھے، مگر قرآن نے کہا کہ یہ سب مردے ہیں۔ حرکت کرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بہترین کاروبار کرنا، تجارت کرنا، یہ زندگی نہیں ہے، حیوانی زندگی، انسانی زندگی نہیں ہے۔ تو پھر کس کو سنا سکتے ہیں؟ کون زندہ ہے؟ اِنْ أَنْتَ تُسْمِعُ اللَّهَ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، میرے حبیب آپ اس کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیت پر ایمان رکھتا ہو۔ تو نبی کی آواز سننے کے لیے، حیات حاصل کرنے کے لیے، زندہ ہونے کے لیے، مردگی سے بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے آیات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب بتائیے آیت کس کو کہتے ہیں؟ میں زیادہ سہمت نہیں دوں گا، بھلے ایک نقطہ آ گیا سامنے، کیا کروں بھائی؟ بتائیے آیت کس کو کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں نشانی کو، آیت کہتے ہیں پہچاننے والی، جو ہم کو پہچان عطا کرے، جو ہم کو معرفت عطا کرے۔ اس لیے یا اللہ ایسا ہے کہ آنکھوں کی بصارت میں آ نہیں سکتا، کانوں کی سماعت میں آ نہیں سکتا، ہاتھوں کے ٹٹولنے میں آ نہیں سکتا، زبان کے چکھنے میں آ نہیں سکتا، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ دماغ میں تو آ نہیں سکتا، کیسے پہچانیے گا؟ اس نے آواز دی میری بھی آیتیں ہیں، میری بھی نشانیاں ہیں۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ کون سی آیتیں ہیں؟ اگر ان پر آپ کا ایمان ہے انشاءاللہ آپ زندہ ہیں۔ بس امام محمد باقر نے فرمایا صلوات بھیجئے بر محمد۔ نہیں ابھی تو تحفہ ذرا کمزور ہے، اگر تحفہ بھی کمزور ہے تو میزبانی میں یاد رکھیے گا، ضیافت ادھر سے تحفہ آئے گا، ادھر سے میزبانی ہوتی رہے گی، یاد رکھیے گا، ضیافت پیش کرتا رہوں گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا آیت کیا ہے؟ کیسے پہچانو گے؟ کیسے پہچانو گے تاکہ تمہیں سلام ملے گا؟ نبی سلام کریں گے۔ امام نے فرمایا اس کو ہم کہتے ہیں علم میں، اپنے علمی اصطلاح میں تشبیہ المعقول بالمحسوس۔ اگر ایسی بات سمجھانا ہے جو سامنے نہیں، اس کو اس بات سے سمجھاؤ جو سامنے ہے۔ یہ قانون ہے۔ مثلا خداوند عالم آپ سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے، الحمدللہ انشاءاللہ سب کو قسمت میں زیارت ہوگی۔ مولانا صاحب لے جاتے تھے، بہرحال قافلہ لے جاتے تھے، ہم بھی گئے ہیں کئی مرتبہ ساتھ، ہے یہ نہیں؟ اب ابھی جو نہیں گیا ہے
وہ پوچھتا ہے یہ بتاؤ کربلا سے نجف تک راستہ کیسا ہے؟ اب اس کو سمجھانا ہے جس نے دیکھا ہے، متوجہ ہے کہ نہیں؟ جس نے دیکھا ہے اس کو سمجھانا ہے کہ وہ راستہ کیسا ہے، لیکن اس راستے کو اٹھا کے سامنے تو لا نہیں سکتا، لائے گا؟ نہیں لائے گا۔ لہذا کہتا ہے کہ سمجھو، مثلا جیسے پٹنہ سے سیوان تک، مثلا یعنی ایک ہائی وے، مجھے نہیں معلوم ہے کہاں ہائی وے ہے کوئی ہائی وے کی یا نہیں کہ نہیں، مثلا جیسے فلان ہائی وے ہے، یعنی اس کو دیکھو اس کو سمجھو، یہ وہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ نہیں ہو سکتا، وہ ہے، یہ ہے۔ نہیں توجہ فرمائیے کہ میں کس منزل پر آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ نہیں ہو سکتا، وہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہے، یہ ہے، بس اس کو دیکھ کے اس کو سمجھو۔ بس اسی کو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہیں دیکھنا ہے آیت کیا ہے، نشانی کیا ہے جس سے تم اللہ کو پہچانو گے، کیسے پہچانو گے؟ فرمایا کیا دیکھا ہے سورج نکلتے ہوئے؟ میں نے کہا ہاں حضور دیکھا، کیوں نہیں؟ فرمایا بتاؤ سورج نکلنا کیا ہے؟ میں نے کہا جب سورج نکلتا ہے تبھی سب پہچانتے ہیں سورج نکل گیا۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا جو سورج میں کمال ہے، جو اس کے اندر طاقت و قوت و صلاحیت ہے، اس کو باہر پھینکتا ہے۔ نہیں توجہ فرمایا نے؟ ارے سورج نکلنے مطلب کیا ہوا؟ اس کے اندر روشنی ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، اس کے اندر گرمی ہے، اس کو باہر پھینکتا ہے۔ سورج خزانہ ہے انرجی کا، اس کو ظاہر کرتا ہے، ہم تک پہنچتا ہے اس کا کمال۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ اس کا کمال ہم تک پہنچتا ہے، مگر اس کی کرنیں ہم تک پہنچتی ہیں، اسے نکلتی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے آواز دی کنتو کنزل مخفیہ، میں بھی پوشیدہ خزانہ، فاحببتان، اور اب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب بتاؤ اللہ خزانہ ہے کاہے کا؟ پیٹرول کا؟ ارے پیٹرول کا خزانہ ہے، ارے گیس کا خزانہ ہے، بتائیے کاہے کا خزانہ ہے اللہ؟ گیس کا، پیٹرول کا، پیسے کا، چاندی کا، تانبے کا، لوہے کا، کوئلے کا؟ کہا نہیں، میں اپنے کمال اور اپنے جمال کا خزانہ۔ امام محمد باقر نے سمجھایا، سمجھو اللہ کو پہچانو، آیت پہچانو، آواز دی میں اپنے صفات کا خزانہ، میں اپنے کمال کا خزانہ، میں کمال کا خزانہ، میں علم کا خزانہ، میں صدا کا خزانہ، میں رحیم ہوں، اس کی کرن میں نے پھینکی وہی رحمت للعالمین ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و ارے ابھی ماشاءاللہ اپنے ظاہری غذا کھائی نا، وہ کھایا کہ نہیں؟ روٹی نان کھایا کہ نہیں؟ آپ بس پہ پیٹ بھر گیا؟ ارے میں نے دسترخوان بچھایا روحانیت کا، روحانیت نورانیت کا دسترخوان بچھ گیا، لے لیجئے۔ اللہ نے آواز دی میں رحیم، اس کو میں نے ظاہر کر دیا، اس کی کنن رحمت للعالمین، میں بہت بلند علی العظیم ہوں، اس کی کرن میں نے پھینک دی وہی علی ہے، یہ تجلی ہے۔ میں فاطر السماوات والارض ہوں، اس کی کرن فاطمہ ہے۔ اگر میرا جمال دیکھنا ہے، اس کی تجلی حسن ہے۔ میں قدیم الاحسان ہوں، اس کی کرن حسین ہے۔ میں معبود ہوں، اس کی تجلی زین العابدین ہے۔ اگر میرے علم کو دیکھنا ہے، اس کی تجلی باقر علم النبیین ہے۔ ارے میں صداقت کا خزانہ، اس کی کرن جعفر صادق ہے۔ میں عفو کرنے کا خزانہ، بخشنے کا خزانہ، معاف کرنے کا خزانہ، اس کی مجھے غصہ نہیں آتا، اس کی کرن امام موسیٰ کاظم ہے۔ میں رضا دینے والا، اس کی تجلی امام رضا ہے۔ میں تقوی پسند، اس کی کرن اور آیت امام محمد تقی ہے۔ میں سبو ہوں، قدوس ہوں، اس کی کرن علی النقی ہے۔ میرے جلال کو دیکھنا ہے، عسکری جلال کو دیکھو۔ ارے میں هو الحی القیوم ہوں، زندہ بھی ہوں، قیوم بھی ہوں، اس کی تجلی پردے میں زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وال۔
बुलंद आवाज़ सलावत भेजिए। उसके तजल्लियाँ हैं, ये तजल्लियाँ, ये किरणें हैं, ये आयतें हैं, जो इन पर ईमान रखता हो वही जिंदा है। बस एक जुमला आपकी खिदमत में ज़्यादा अर्ज नहीं करूँगा, आगे बढ़ना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मेरा सवाल है, क्या आप किरणों को सूरज कह सकते हैं? जो सूरज से किरणें निकलती हैं, क्या इन किरणों को आप सूरज कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मगर क्या किरणों को सूरज से जुदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए मिंबर पर आके बता दिया, नज़लूना अनिर रबूबिया, देखो हमको खुदा न कहना मगर खुदा से जुदा न समझना। ये आयतें हैं, इस पर ईमान रखिए, आपको सलामती मिलेगी, आपको सलाम मिलेगा, आपको हयात मिलेगा, आप जिंदा हैं। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद व नज़लूना अनिर रबूबिया वरफ़ऊना अन हुज़ूज़िल बशरिया। देखो हमको रब न कहना मगर अपना जैसा न समझना, रब से जुदा न समझना। ये आयतें हैं बस। तो इन पर ईमान रखिए। एक शर्त तो ये है जिंदगी की, एक शर्त तो ये है कि अल्लाह का सलाम लेने की, यक़ूलून सलामुन अलैकुम। दूसरी शर्त, अल्हम्दुलिल्लाह फज़ाइल के गोशे सब फज़ाइल ही हैं। दूसरी शर्त क्या है? कुरान ने कहा सबको सलाम नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे भी हैं जिनको चपत भी पड़ेगा, डंडा भी पड़ेगा। कुरान कहता है यज़रिबून वजूहहुम व अदबारहुम, उनके चेहरों को मारते हैं, उनकी पुश्तों को मारते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, हम उनका जिक्र क्यों करें? मैं बार बार अपनी मजलिस में बयान करता हूं, जब तक किसी के मकान के गिरने का जिक्र करोगे तब तक अपने मकान पर एक और मंजिल बना लो। गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं, कहां जा रहे हैं? उनको मलाइका मार रहे हैं, हमें क्यों उनका जिक्र करना है? फिर सलाम किसको मिलेगा? तय्यबीन। बहुत बड़ी शर्त है, अल्लाह का सलाम उनको मिलेगा जिंदा वो है। ये मौला बांधी निकली ना इस दुनिया से तो मलाइका आए, सलाम किया कि नहीं? मगर शर्त है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको मिल गया, हमको अब अपने हाथ अपने लिए अर्ज कर रहा हूं कि उनको तय्यबीन, उनको सलाम मिलेगा जो पाक व पाकीज़ा होंगे, जिनके पास तहारत होगी, जिनके पास कसाफत न हो, रजालत न हो, नजासत न हो, गंदगी न हो, उनको सलाम मिलेगा। तो अल्लाह का सलाम मिलेगा जहां सफाई होगी, है ना? लेकिन हम कभी कभी ऐसे आदमी को कहते हैं बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है। कौन? जो बोरिया पर बैठता है, कूड़े करकट पर, अरे बड़ा मुत्तकी है। और कॉलर को देखिए 50 किलो मैल कुचेल, अरे बड़ा मुत्तकी। अरे माफ करना, ये मुत्तकी नहीं, इसको सलाम भी नहीं मिलेगा। सलाम उसको मिलेगा जिसका घर पाक हो, सहन साफ हो, कोचा साफ हो, गली साफ हो, हर चीज जहां सफाई हो वहां अल्लाह का सलाम मिलेगा। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले, एक सलावत तो भेजिए बर मोहम्मद वाले। अरे भाई, अब सलाम लेने के लिए जाइए अल्लाह के पास, है ना? तो अल्लाह आवाज दे रहा है जब मेरे पास आना सलाम लेने के लिए, खुजू ज़ीनतकुम, सज के आना, अपने को सजाना, क्यों मैं जमील हूं, है ना? बेहतरीन लिबास, दफ्तर हम जाएंगे बेहतरीन लिबास पहन के, है दावत में जाएंगे बिल्कुल साफ शफाफ, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो। जाते हैं कि नहीं? अरे जाइए भाई,
دفتر میں جائیے اچھا کپڑا پہن کے جائیے، ملازمت جائیے، دکان پر جائیے، لیکن جب اللہ کے پاس جانا ہو نماز کے وقت پرانی لنگی پہن کر چارج کا ڈھونڈتے ہیں پرانی لنگی، پھٹی لنگی. ارے کیوں اللہ کے پاس جاتا ہے؟ اللہ آواز دے رہا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد. ارے سنو، دفتر جا رہے ہو اچھا لباس پہن کے، وہ کیا دے گا؟ ارے پہنو اچھا لباس، مگر بہترین لباس پہن، ارے وہ کیا دے گا؟ وہ تم جیسا انسان. مگر اگر میری بارگاہ میں بہترین لباس پہن کے آؤ گے، سج کے آؤ گے، سجاوٹ کر کے آؤ گے، میں جمیل ہوں، تم کو جمال عطا کروں گا. ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد. میں جمیل ہوں، جمال عطا کروں گا. میں نور ہوں، نور عطا کروں گا. اللہم، کیونکہ ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے نا، اس لیے جملہ پڑھا. سحری کو پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اسألک من جمالک، اللہم انی اسألک من نورک. وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ ایسے بن کے آؤ. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا طہارہ. تو پروردگار تو نے بڑی پابندی لگا دی. سلام اس کو ملے گا جو طاہر ہو، جو پاک و پاکیز ہو. طہارت کہاں ملے گی؟ نجاست دور کہاں ہوگی؟ کہا گھبراؤ نہیں، اگر میں نے شرط لگائی طہارت کی تو انتظام بھی کروں گا. انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پانی اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم پاک ہو جاؤ. بتائیں، ہاتھ نجس ہوتا ہے کہاں پاک کرتے ہیں ہم؟ پانی. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ کعبہ نجس، پانی. برتن نجس، پانی. بدن نجس، پانی. پانی پاک کرتا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی میرے جوان بولتے نہیں، بولیے. ہاں بھائی یقیناً دوپہر گزر چکی ہے. یعنی پانی ہم کو پاک کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پانی طہارت عطا کرتا ہے. میرے پروردگار میرے بدن کو پاک کیا پانی نے، میرے لباس کو پاک کیا پانی نے، میرے گھر کو پاک کیا پانی نے، میرے برتنوں کو پاک کیا پانی نے. مگر پروردگار میرے پاس صرف بدن تو نہیں ہے، میرے پاس روح بھی تو ہے. یہ روح کہاں پاک ہوگی؟ کیا روح نجس ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے یہ روحانی نجاست، یہ جسمانی نجاست سے بدتر ہے. ایک کافر کو ڈبو دیجئے پانی میں، 50 غوطے لگائے پاک ہوگا. حاسد کو ڈبو دیجئے پاک ہوگا. غیبت کرنے والے کو ڈبو دیجئے پاک ہوگا. ارے جھوٹ بولنے والے کو دریا میں کتنے غوطہ لگا دیئے پاک ہوگا؟ تو کہاں پاک ہوگا؟ واللہ جھوٹ میں اتنی گندگی ہے، اتنی گندگی اس میں نہیں ہے جو کہ بیت الخلاء میں باہر جاتا ہے، بلکہ اس کی بدبو صرف اتنے ہی میں پھیلتی ہے. جھوٹ کی بدبو عرش تک پہنچتی ہے. اتنی بدبو ہے جھوٹ میں، اتنی بدبو ہے غیبت میں، کتے سے زیادہ نجاست ہے غیبت میں. تو کہاں پاک ہوگا؟ ارے ڈبو دیجئے، 50 غوطے لگائیے، پاک ہوگا؟ کہا نہیں، پاک نہیں ہوگا. پھر میرے پروردگار سلام کہاں ملے گا؟ کہا گھبراؤ نہیں، اگر میں نے بدن کے پاک کرنے کے لیے پانی کو نازل کر دیا ہے تو میں نے تمہاری روحانی طہارت کے لیے ایک دریا بنایا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل. سلام لے لیجئے، اس کے لیے شرط ہے دریائے تطہیر میں جانے کی. دریائے تطہیر ہم کو پاک کرتا ہے. حضور نے فرمایا، اللہ اکبر. ہاں بس آپ متوجہ ہو گئے، مگر بہرحال یہ جملے سننا ہے، ایصال ثواب بھی ہے، حقیقت بھی ہے. ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد وآل. تو یہ دریائے تطہیر کتنا پاک کرتا ہے.
میں نے کہا یا رسول اللہ یہ دریائے تطہیر کہاں ہے؟ مکے میں، مدینے میں؟ توجہ سنیے گا، مکے میں، مدینے میں، نجب میں؟ آواز دی نہیں، یہ دریا ایسا ہے کہ گھر گھر بہا دوں گا۔ جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہوگا دریائے تطہیر جاری ہوتا ہوگا۔ نہیں توجہ فرمایا، صلوات بھیجے بر محمد وال۔ یہاں قدر کیجئے، ہمارے ہاں بہت سی زیارتیں ہیں کہ نہیں؟ زیارت وارثہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، زیارت ناہیہ ہے، کیسی کیسی زیارتیں۔ ایک زیارت ہے زیارت جامعہ، یہ ہے دہن مقدس امام علی النقی علیہ السلام سے نکلی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں امام علی النقی علیہ السلام، کہو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت آپ پر سلام، اے حسین آپ پر سلام، اے زینب آپ پر سلام، اے زہرا آپ پر سلام۔ 10ویں امام فرما رہے ہیں کہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ کہنا جب سلام کرو گے نا، صلوات پڑھو گے، فَجْعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ طَهُورَةً أَنفُسِنَا، یہ صلوات الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ یہ کلمات نہیں ہے، بلکہ صلوات وہ دریا ہے جو انسان کو پاک و پاکیزہ بناتی ہے۔ 10ویں امام کا وعدہ ہے، کتنا وعدہ؟ من صلی علیہ مرہ، پیغمبر فرما رہے ہیں جو ایک صلوات پڑھے گا، ایک صلوات، لم یبق لہ من ذنوبہ ذرہ، اس کی باطنی نجاست کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایک صلوات جھوٹ ختم، ایک صلوات غیبت ختم، ایک صلوات حسد ختم، ایک ذکر ایک مرتبہ کہا یا حسین، پاک و پاکیزہ۔ مگر کیا پریشانی ہے؟ ہم اتنی مجلسیں کرتے ہیں، اتنی صلوات پڑھتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، لیکن باہر نکلتے ہیں پھر جھوٹ ہے نا، باہر نکلتے ہیں پھر حسد۔ ارے ابھی مجلس نکلے، ارے محرم سفر کتنی مجلسیں، اس کے بعد جھوٹ، اس کے بعد حسد، اس کے بعد غیبت۔ اے جوان کیا بات ہے؟ کیا اہل بیت کا وعدہ الیاذ باللہ جھوٹ ہے؟ اہل بیت نے وعدہ کیا ایک صلوات پڑھو پاک، ہم پاک کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ بس مسئلہ ایک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی، میرا رومال نجس ہو گیا۔ جب میرا رومال نجس ہو گیا، میں گیا دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ جیسے میں دریا کے کنارے بیٹھ گیا، میں کہتا ہوں دریا پاک ہے، دریا پاک کرنے والا، دریا جنت سے نکلا، دریا عرش سے آیا، دریا سلسبیل ہے، دریا سب کچھ ہے، رومال ہاتھ میں ہے۔ آپ آئے، کہا مولانا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں رومال پاک کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا آپ پانی کی تعریف تو کر رہے ہیں، آپ پانی کی تعریف تو کر رہے ہیں، کچھ ثواب تو ملے گا، رومال پاک نہیں ہوگا۔ میں کہا کیوں؟ کہا جب تک ڈبو نہ دیجئے گا تو مجلس میں آ کر کنارے بیٹھ کر اہل بیت کی تعریف کرنا کہ علی حیدر صفدر ہیں، علی خیبر کشا ہیں، علی باب العلم ہیں، حسین شہید ہے، فاطمہ صاحب عصمت ہے، ثواب تو ملے گا، کمال نہیں ملے گا۔ کمال تب ملے گا جب مجلس میں آ کر ڈوب جاؤ۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل۔ مجلس میں آ کے ڈوب جاؤ، غرق ہو جاؤ مجلس میں۔ آپ دیکھو آپ غرق ہو گئے کہ نہیں؟ توجہ کیجئے گا بس عزیزان گرامی، آخری مرحلے ہیں۔ چنانچہ ڈوبنے کا مطلب ہے اس سے مل جانا، اس کے ساتھ ہو جانا۔ آپ دیکھیں ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ یہ الگ موضوع ہے کہ آپ الحمدللہ
بہرحال سے اشارہ کروں گا کہ بھی اگر میں بہرحال پتہ نہیں کہا رہا زندگی کا بھروسہ نہیں، مگر ایک جملہ سن لیجئے، کتنے ترانے آپ پڑھتے ہیں؟ کتنے؟ ہندوستان کا ترانہ آپ کو یاد؟ ممکن ہے پاکستان میں ترانہ یاد ہوگا، ہندوستان کا ترانہ یاد ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے۔ جن گن من آدینا یک جیا ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ پڑھتے بھی ہیں، لیکن مگر کیا کبھی عرش کا ترانہ پڑھا؟ پڑھتے ہوں گے آپ عرش کا ترانہ۔ عرش کا ترانہ کیا ہے؟ عرش کا، عرش اعظم کا ترانہ ہے زیارت عاشوراء۔ پانچ منٹ یا 7 منٹ لگتے ہیں، مومن چھوڑے گا نہیں۔ عرش پڑھیے زیارت عاشوراء۔ اس میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بلند آواز صلوات بھیجئے برباد۔ اس میں کیا پڑھتے ہیں آپ الحمدللہ جانتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے سلام، حسین پر سلام، علی پر سلام، سب پر سلام۔ اس کے بعد فَأَسْأَلَ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعَرِفَتِكُمْ وَمَعَرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ۔ اے حسین، میں نے علم اٹھایا، میں نے مجلس کی، میں نے ماتم کیا، میں نے نوحہ پڑھا، میں نے شعر پڑھا، میں نے سب پڑھا آپ کی محبت میں، اور مجھے آپ کے دشمنوں سے نفرت ہے۔ یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا۔ یہ سب نوحہ پڑھنا احسان ہے اللہ کا، مرثیہ پڑھنا اللہ کا احسان ہے، رونا اللہ کا احسان ہے، مجلس میں اللہ آنا اللہ کا احسان ہے۔ اے میرے حسین، یہ سب مجھ پر اللہ نے احسان کیا۔ اب میں اس اللہ سے ایک چیز مانگتا ہوں، مجلس کے بعد، ماتم کے بعد، علم اٹھانے کے بعد، عزاداری کے مسائل انجام دینے کے بعد، میں صرف ایک چیز اللہ سے مانگتا ہوں، کیا؟ اَن یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی مجھے آپ کے ساتھ رکھے، آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رکھے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ بس لہذا ہر انسان کو دیکھنا ہے مجلس کے بعد ہم حسین کے ساتھ ہیں کہ نہیں، ہم محمد و آل محمد کے ساتھ ہیں کہ نہیں، تھک تو نہیں گئے؟ میں اس کا بھی علاج جانتا ہوں الحمدللہ، اگر کوئی تھکا ہو تو میں اسے زندہ کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، توجہ سے۔ چنانچہ دیکھنا ہے ایک ماں کی مجلس ہے، لہذا ایک ایسا عاشق جو اٹھتا تھا کہتا تھا واہ محمدہ، بیٹھتا تھا کہتا تھا واہ محمدہ، چلتا تھا، ارے کون؟ گڈریا۔ گڈریا جانتے ہیں نا؟ گڈریا جو بکریاں پالتا ہے، مویشی پالتا ہے، رات میں دن بھر بیچارہ محنت کرتا ہے، رات کو گھر آتا ہے، جب گھر آتا ہے سوتا ہے، واہ محمدہ واہ محمدہ۔ ماں نے سنا، ماں دوڑ کے آ گئی، بیٹا تم کس کا نام لیتے ہو؟ کہا اماں یہ میرا معشوق ہے، اس کے بغیر مجھے قرار نہیں ملتا۔ جیسے آپ کو ماشاءاللہ اٹھتے یا حسین، بیٹھتے یا حسین، جلتے یا حسین، یا علی نعرہ حیدری یا علی لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ لگانا چاہیے۔ کہا بیٹا تم نے کبھی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہا نہیں اماں میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا بیٹا کہاں رہتا ہے تمہارا محبوب، تمہارا معشوق؟ کہا اماں یہ مدینے میں رہتے ہیں، میں تو یمن میں ہوں۔ کہا بیٹا ایک مرتبہ جاؤ دیکھ کے آؤ۔ کہا رہے میں اماں جاتا، مگر آپ کا بستر بچھائے گا کون؟ پانی آپ کے لیے لائے گا کون؟ آپ تو بوڑھی ہو چکی ہیں نا، مجھے آپ کو لے جانا پڑتا ہے مشترا، یعنی بیت الخلا، ادھر ادھر لے جانا پڑتا ہے، آپ کی خدمت کرے گا کون؟ کہا بیٹا کئی دن لگیں گے؟ کہا اماں 3 دن جانا 3 دن آنا مثلا۔ کہا بیٹا رکھو 6 دن کے لیے پانی، 6 دن کے لیے آٹا، 6 دن کے لیے ایندھن رکھو، مگر چلے جاؤ ایک مرتبہ دیکھ کے آؤ۔ اب آپ بتائیے آپ سب تڑپتے ہیں نا زیارت کربلا کے لیے، تڑپتے ہیں کہ نہیں؟ ارے تڑپتے ہیں بھائی، مجلس میں اقرار کیجئے تاکہ پہنچ جائیے گا، تڑپتے ہیں۔ اب اگر ہم کو کہا جائے اٹھو جاؤ زیارت کو تو کتنی خوشی ہوگی، ہے نا؟ لہذا اس کو جیسے اماں نے کہا نکل جاؤ، اب چلا،
جیسے دروازے پر پہنچا ماں نے روک دیا، بیٹا رک جا۔ کہا اماں کیوں؟ کہا سنو جاؤ مگر ایک شرط۔ کہا اماں بتائیے کیا شرط؟ کہا اگر صبح کو پہنچو گے دوپہر کو واپس نکلنا، اگر دوپہر کو پہنچو گے شام کو واپس نکلنا، وہاں رات کو رکنا نہیں، رات کو رکنا نہیں۔ کہا اماں بس دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، نہ ٹرین ہے نہ گاڑی ہے نہ ماروتی ہے نہ کوئی چیز ہے، بیچارہ پیدل دوڑ رہا ہے۔ پہنچ گیا مدینہ، جیسے ہی مدینہ پہنچ گیا آ گیا اس دروازے پر جس کو دروازہ رسالت کہا جاتا ہے، کھٹکھٹایا، ادھر سے نکلی ام سلمہ ام المومنین۔ ارے بیٹھیے تشریف رکھیے۔ کہا نہیں یہ بتائیے میرے حضور کہاں ہے، میرا محبوب کہاں ہے، میرا معشوق کہاں ہے؟ کہا رہے تشریف رکھیے۔ کہا نہیں میں زیارت کو آیا ہوں۔ کہا وہ سفر پر ہیں۔ کہا سفر پر؟ کہاں؟ کہا کب تشریف لائیں گے؟ کہا کل۔ کل؟ کہاں کل؟ یہ سوچنے لگا۔ ماں نے کہا رات کو، ماں نے کہا رات کو رکنا نہیں، اب اگر نکلتا ہوں زیارت نہیں، رکتا ہوں ماں نے اجازت نہیں دی ہے۔ مشکل آ گئی کہ نہیں؟ مشکل آ گئی نہیں؟ اچھا ہم کو بھی مشکل آتی ہے مگر روپیے کی ہے نا، تب علی کو پکارتے ہیں، پکارتے ہیں کہ یا علی ہے نا۔ ارے میں ثابت کر دوں گا بھائی، لیجئے ثابت ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ بچے کو تکلیف ہو گئی، امام باڑے میں جاتے ہیں، مولا شفا دے دیجئے۔ بیٹی کو تکلیف ہو گئی، مولا شفا دے دیجئے۔ یا کوئی پریشانی، مولا ارے کرنا یہی ہے بھائی، گرا لگانا ہے، منت ماننا ہے کہ نہیں۔ اب ٹھیک ہو گیا بچہ، بیٹا ٹھیک ہو گیا، بیٹی ٹھیک ہو گئی، اب اسی بیٹے اور بیٹی کی شادی ہے، کس کو دعوت کرتے ہیں؟ عرض کیا کہاں پہنچا؟ کہاں میں نے آپ کو پہنچا دیا؟ متوجہ ہیں کہ کس کو دعوت کرتے ہیں؟ شیطان کو۔ ارے جب مصیبت آ گئی تب تو علی کو پکارا، اب جب شادی تھی تو شیطان کو پکارا۔ کمال یہ ہے کہ اس وقت غلط رسوم بجا نہ لا کے علی کو پکارو۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وال بلند آواز صلوات بھیجئے۔ اندازہ ہو گیا؟ دیکھیے معاف کیجئے گا میں یہیں پر ختم کرتا، بہت مختصر پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر مولانا عطا خادر صاحب جانتے ہیں کہاں سے مجھ کو بلایا ہے، ان حالات میں کشمیر سے آیا، اور کل ان کے لیے اور میرے لیے کتنی پریشانی پیدا ہو گئی، بیچارے رات بھر نہیں سوئے مولانا عطا خادر صاحب۔ کیوں؟ فلائٹ کینسل ہو گئی، جس فلائٹ سے مجھے آنا تھا وہ کینسل، اب یہ بھی پریشان، میں بھی پریشان، کیا کیا پھر کیا کیا، بارہ اللہ نے بڑی مدد کی، ہم آپ کے خدمت میں پہنچے۔ اب آپ بتائیے جب اتنے دور سے آیا ہوں آپ کا مہمان ہی تو ہوں نا، کم از کم جو آپ نے حدیث سنا ہے اکرم الضیف ولو کان کافرات، میں بہرحال ہر ایک کا احترام کیجئے لیکن مہمان سمجھ کے میرا سن لیجئے۔ صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ وسلم۔ لہذا مہمان کی وجہ سے کبھی کبھی زحمت ہو ہی جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے باقی جائے مہمان آ گیا، بہرحال خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا مشکل جب آ جائے تو کس کو پکارتے ہیں؟ بھلے اس وقت آئی جب آپ کو مشکل آتی ہے کس کو پکارتے ہیں؟ مشکل کشا کو۔ اس کو بھی مشکل آ گئی، اس عاشق کو۔ مدینے میں کتنی مشکل، اگر رکتا ہوں ماں نے اجازت نہیں دی ہے، اگر نکلتا ہوں زیارت نہیں، تو کس کو پکارا؟ ارے اس نے فوراً مشکل کشا کو پکارا۔ لہذا آپ کے لیے بھی مشکلات ہوں گے نا تو پکاریے مشکل کشا کو، نعرہ حیدری۔ نہیں میں سمجھتا ہوں ان پیچھے والوں کو کوئی مشکل نہیں۔ اچھا اللہ آپ کو ہمیشہ مشکلات سے بچا ہے۔ پھر ایک مرتبہ پکاریے، جزاک اللہ۔ بس مشکل کشا آ گئے، میری بھی مشکل آسان۔ چنانچہ عزیزان گرامی جیسے ہی اس کو مشکل آ گئی، کیا کروں، نکلوں یا نہ نکلوں، رہوں، بس فوراً پکارا مشکل کشا کو۔
مشکل کشا نے آواز دی، اویس ماں کی اطاعت واجب، نبی کی زیارت سنت. میں یہ نہیں کہتا. علی نے پکارا، علی نے کہا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، نہج البلاغہ موجود ہے. سنیے کیا فتویٰ دیا علی نے. یہ کسی مجتہد کا فتویٰ نہیں، کوئی کہے گا مجھے اس مجتہد کی تقلید نہیں. فرمایا اویس ماں کی اطاعت واجب، زیارت پیغمبر سنت، لا قربت بالنوافل اذا عذرت بالفرائض. اگر سنت سے واجب کو نقصان ہوتا ہو اس سنت کو چھوڑ دو. کوئی قربت نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی بلندی نہیں، کوئی اجر نہیں اس سنت میں جس سے واجب کو نقصان پہنچتا ہو. اگر رات بھر کی شب بیداری سے صبح کی نماز قضا ہو جائے، علی فرما رہے ہیں اگر بڑی بڑی مجلسیں اور بڑا بڑا تبرک بانٹنے سے انسان خمس نہ نکالے، کسی سید کا حق ضائع ہو جائے، اس تبرک میں کوئی فائدہ نہیں. علی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. لہذا عزیزو یاد رکھو، چنانچہ جیسے ہی مولا علی نے یہ فرمایا نکل جا، بس نکلنے لگے. ہم نکلے، مدینہ والا روک رہے ہیں. رکو. ارے کیوں بھائی؟ کہہ رہے تم زیارت کو آئے ہو بغیر زیارت کے، تم کیسے مسلمان؟ جیسے ہم کوئی بچہ علم کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. چلنا چاہیے بھائی، مگر سنت ہے. اگر ماں نے پکارا، اگر دوڑ کے جائے گا ہم کہیں گے دائرہ چھوڑ کے چلا گیا، علم چھوڑ کے چلا گیا. نہیں، چلا اویس نکلا مدینے سے. سنیے دو جملے بس، آپ کی زحمت تمام. ایسے چلا مدینے سے باہر نکلا. دوسرے دن نبی تشریف لائے، سرکار تشریف لائے، پیغمبر تشریف لائے. آپ پیغمبر گلی گلی گھوم رہے ہیں. کل وہ گھوم رہا تھا، آج یہ گھوم رہے ہیں. مدینے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا گلی گلی گھوم رہے ہیں؟ کہا انی اشم الرحمن راحت الرحمن. ارے میرا بھائی یمن سے آیا تھا، وہی ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے یمن سے خوشبو آ رہی ہے راحت الرحمن. کہہ رہے حضور وہی جو آپ کی زیارت کے لیے رکا نہیں توجہ فرمائے، جو آپ کی زیارت کے لیے رکا نہیں وہی آپ کا بھائی. ارے وہ ٹھکا نہیں. کہا سنو، صرف چہرہ دیکھنا زیارت نہیں. اگر صرف چہرہ دیکھنا زیارت ہوتا تب سب سے بڑا زائر ابو جہل تھا، اس لیے کہ جب پتھر مارتا تھا پہلے میرے چہرے کو. ایک صلوات بھیجے بر محمد. معززان گرامی، آواز سنیے نبی نے کیا فرمایا. انشاءاللہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کا دل خوش ہوگا. مدینے والوں سے کیا فرمایا جنہوں نے فتویٰ لگایا تھا اویس کافر ہو گیا، نبی کی زیارت کو نہیں رکا. فرمایا سنو، اس کو فارسی ترجمہ کیا گیا ایک شاعر نے. با منے پیش منے در یمنے، بے منے پیش منے در یمنے. با منے جو میرے ساتھ ہے، جو میرے ساتھ ہے وہ 24 گھنٹہ میرے سامنے، اگرچہ بدن کے اعتبار سے چھپرا میں ہو. نہیں سنتے، پیغمبر نے فرمایا جو میرے ساتھ ہے وہ ہر وقت میرے سامنے، چاہے بدن کے اعتبار سے کہاں، یمن میں ہو. بے منے جو میرے بغیر ہو، چاہے وہ 24 گھنٹہ میرے سامنے کیوں نہ ہو، وہ میرے سامنے نہیں، وہ بہت دور ہے. بس نبی کے ساتھ رہیے، اہل بیت کے ساتھ رہیے.
اہل بیت کے ساتھ رہیے، ذمہ داری بہت بڑی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آخری جملے بس ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد۔ وہ عزیزان گرامی، خاص طور نوجوان، نوحہ خان، مرثیہ خان، شعراء، علماء، خطبہ، سب ذرا توجہ کریں ایک جملے پر۔ نبی کے ساتھ رہیے، اہل بیت کے ساتھ رہیے، فاطمہ زہرا کے ساتھ رہیے۔ شعراء کی ذمہ داری، خطیب کی ذمہ داری، لوگوں کو ملانا نہ کہ لوگوں کو بھگانا۔ بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ نوحہ پڑھیے، مرثیہ پڑھیے، مجلس کہیے، غیروں کو بلائیے۔ کیوں؟ کل کیا جواب دیجئے گا اگر آپ نے کسی کو حسن زہرا کے در پر نہ بلایا؟ ایک کتاب چھپی ہے شہاب نامہ، پاکستان سے چھپی، آپ نے یہاں بھی سے بھی چھپی ہے۔ جب میں نے خریدی تھی 1000 کی تھی، آج 500 کی ہے۔ دہلی سے چھپی ہے، فرید بک ڈپو سے۔ بہرحال شہاب نامہ، وہ بارات پاکستان کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے وہ کتاب اپنی ڈائری لکھی ہے، شہاب صاحب نے۔ اس وقت جب ہندوستان پاکستان ڈیوائیڈ ہو گیا، وہ پورا لکھتے ہیں کیا ہوا، مسئلہ کشمیر، مسئلہ وہ، یہ سب مجھے اس سے بحث نہیں۔ انہوں نے باقی وہ بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں پاکستان میں، سفیر بھی رہے ہیں، سیکرٹری بھی رہیں گے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ وہ لکھتے ہیں، دیکھیے ہماری ذمہ داری عرض کروں، میں اپنی ذمہ داری اس میں مرسوم فرماتے ہیں کہ اس میں لکھتے ہیں اس کتاب میں ایک دن جا رہا تھا جمعے کو، سنی ہیں وہ، سنی بھائی، شیعہ نہیں ہے، یہ سنی ہے۔ کہتے میں جمعے کو جا رہا تھا تو میں جمعے میں چلا گیا تو وہاں مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے، سنی مولوی صاحب۔ انہوں نے خطبے میں ایک بات کہی، دیکھیے توجہ فرمائیے گا، شعراء، علماء اور نوحہ خان سب ذمہ داری محسوس کیجئے مجالس کی۔ انہوں نے جملے میں یہ کہا کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس وقت بڑے بڑے صحابہ اگر اپنی درخواست بھیجنا چاہتے تھے رسول کے پاس اور چاہتے تھے کہ رسول اس درخواست کو قبول فرمائیں، رد نہ کریں، تو وہ درخواست جناب زہرا کے ذریعے بھیجتے تھے، فاطمہ زہرا کو وسیلہ بناتے تھے، فاطمہ زہرا کے ذریعے وہ درخواست پیغمبر کے پاس بھیجتے تھے تو پیغمبر اس کو رد نہیں کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں مولوی صاحب نے اتنا ہی جملہ کہا، مجھے انقلاب آ گیا۔ میں نے کہا ارے میرے پاس بھی تو بہت سی حاجتیں ہیں، میرے پاس بھی بہت سے مسائل ہیں، میں کیوں نہ درخواست دوں پیغمبر کی خدمت میں اور واسطہ بنا دوں جناب فاطمہ زہرا کو۔ فرماتے ہیں جمعہ تمام ہو گیا، میں کنارے گیا، ایک کونے میں گیا، میں نے مصلی بچھایا، 2-4 رکعت 8 رکعت نماز پڑھی، میں نے ہدیہ فاطمہ زہرا۔ ایک سوال میرا، بتائیے فاطمہ زہرا کی طرف کس نے اس کو متوجہ کر دیا؟ نہیں، میری محنت ضائع ہو، کہیے ایک خطیب نے، یعنی جناب زہرا کو اس نے وسیلہ بنایا مگر متوجہ کس نے کر دیا؟ ایک خطیب نے۔ بتائیے ہمارے ممبر سے ہم نے کتنے کو لوگوں متوجہ کر دیا؟ ہمارے شعراء نے کتنا متوجہ کیا؟ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں کہ بھگاتے ہیں؟ اپنا شعر پڑھ کے، اپنا واہ واہ کر کے لوگوں کو درباری امامت سے نہ بھگائیے۔ ان کو بلائیے، ان کو بلائیے۔ میرا بہرحال الگ کا ایک موضوع تفصیلی ہے، میں نہیں عرض کروں گا۔ بہرحال کہا میں نے درخواست دے دیا جناب زہرا کے وسیلے سے، یا زہرا یہ میری درخواست ہے، رسول کے پاس پہنچا دیجئے۔ کہا بس کا بات ہو گئی، میں نکل گیا۔ جب میں نکل گیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں بھول ہی گیا کہ میں نے درخواست کیا دیا تھا۔ 2 ہفتے کے بعد جرمنی سے میرے پاس خط آ گیا،
جرمن سے میرے پاس خط آ گیا، وہاں میری بھابھی ہے، وہ پہلے غیر مسلم پھر مسلمان ہو گئے، تو اس نے لکھا تھا شہاب آج رات بھر میں خواب میں جناب زہرا کے ساتھ تھی، تو سیدہ نے مجھ سے فرمایا اپنے دیور کو لکھو کہ میں نے تمہاری درخواست نبی کے خاص پہنچا دی۔ ایک صلوات پہ بھیجے بر محمد۔ لکھو خط، میں تمہیں خط اس لیے لکھ رہی ہوں، زہرا نے کہا کہ میں نے تمہاری درخواست پہنچا دی، مسائل پہنچا دیے، پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ تو اگر جناب زہرا ان کے مسائل پہنچا سکتی ہے تو کیا ہمارے مسائل نہیں پہنچا سکتے؟ آپ کے بھی کتنے مسائل ہوں گے، کیا آپ نہیں یاد کریں گے؟ اسی لیے سنیے، ادھر ادھر نہ جائیے، جانا ہے، مگر اصلی در فاطمہ کو چھوڑیے نہیں، در فاطمہ کو چھوڑیے نہیں۔ عزیزان گرامی، پھر کیا کیجئے گا؟ اگر آپ کے کوئی پریشانی ہے، مسئلہ ہے، 2 رکعت نماز صبح کی طرح، بلکہ اس سے بڑھ کر پریشانی کیا ہوگی؟ ایمان میں اضافہ ہو جائے، کیا ضرورت دنیاوی حاجت کے لیے آپ پڑھیں گے؟ یہی نماز بلکہ ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے، ہر روز پڑھنا چاہیے، 2 رکعت نماز صبح کی طرح، جیسے نماز جو بھی سورہ یاد ہو وہ پڑھ لیجئے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے سلام ادا کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیشانی سجدے میں رکھیے 100 مرتبہ، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اور جب مکمل ہو گیا پھر دائیں پیشانی رکھیے 100 مرتبہ، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، مکمل ہو گیا پھر بائیں پیشانی رکھیے 100 مرتبہ، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، جب یہ بھی مکمل ہو گیا پھر پیشانی رکھیے 110 مرتبہ، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، انہیں 410 مرتبہ، مگر اس طرح پکاریے جیسے آپ کسی کو پکارتے ہیں جو آپ کے سامنے ہو۔ آپ دیکھیے آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں، آپ دیکھیے آپ کا دل نورانی ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کا دماغ نورانی ہوتا ہے کہ نہیں۔ ارے نماز صبح کے بعد کیا ہم یہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا نماز عشاء کے بعد یہ 5 منٹ ہم زہرا کو نہیں دے سکتے؟ بس 5 منٹ، بس ختم کیا میں نے، اس کے بعد دیکھیے آپ کہاں پہنچیں گے، آپ دیکھیے آپ کو کون کمال حاصل ہوگا۔ مگر گزارش ہے اس غیر نے بھی، کیونکہ یہ سنی بھائی اس کو معرفت نہیں تھی، انہوں نے پکارا زہرا کو، مگر آپ پکاریں گے، بڑا فرق ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ زہرا کتنی زخمی ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں زہرا کتنی زخمی ہے، لہذا ادب سے پکاریے گا۔ کون کہتا ہے کہ زخمی تھی؟ ارے زخمی ہیں، ابھی زہرا کے زخم پر مرہم نہیں لگا۔ ہمارے ایک مرجع گزرے ہیں آیت اللہ فیروز آبادی، سید ہیں، سید آیت اللہ فیروز آبادی، 50 برس پہلے کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک جگہ لوگ جمع ہو رہے تھے، میں نے پوچھا جمع کیوں ہو رہے ہو؟ کہا نہیں معلوم، یہاں حسین کی مجلس ہونے والی ہے۔ فرماتے ہیں میں بھی داخل ہو گیا، میں نے کہا مجلس شروع کرو، انہوں نے کہا نہیں ابھی شروع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ابھی حسین کی والدہ نہیں آئی ہے۔ جب زہرا تشریف لائیں گی مجلس شروع ہوگی۔ فرماتے ہیں آ گئی شہزادی، آ گئی، مجلس شروع ہو گئی۔ جب مجلس شروع ہوئی کا مجلس ختم بھی ہوئی، سب نکل تبرک بٹ گیا، سب نکل گئے، مگر میں رک گیا۔ آیت اللہ فیروز آبادی فرماتے ہیں میں رک گیا۔ شہزادی نے مجھے دیکھا، کہا بیٹا سب اپنے گھروں کو گئے، تم کیوں نہیں جاتے؟ کہا اماں ایک سوال، دادی اماں ایک سوال۔ کہا بیٹا پوچھو۔ کہا دادی اماں ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ ظالم نے آ کے بازو پر تازیانہ مارا تھا۔
آپ کا بازو ٹوٹ گیا تھا، کیا یہ روایت سچی ہے؟ کہا بیٹا قریب آ جاؤ، تم تو میرے بیٹے ہو۔ آستین بلند کیا، کہا بیٹا ابھی تک زخم موجود ہے۔ کتنا گہرا زخم، کتنا سخت زخم تھا، اللہ اکبر۔ اب بھی یہ زخم موجود ہے، مرا نہیں۔ معلوم ہے نا یہ زخم کب لگ گیا؟ سن سکتے ہو جوانو؟ میں نہیں پڑھ سکتا۔ کب لگ گیا زخم؟ یہ تب لگ گیا زخم جب ظالم آ گیا، دروازہ گرا دیا۔ جب دروازہ گرا دیا، زہرا دروازے کے نیچے آ گئی، ظالم اندر چلا گیا، اندر سے علی کو گردن میں دسی ڈال کے کھینچ کر علی کو کھینچ کے لائے۔ روایت ہے کہ زہرا نے آنکھیں کھولی، دیکھیں کھڑی نہیں ہے، بیٹھی نہیں ہے، زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ روایت ہے کہ زہرا نے علی کا دامن پکڑا، علی میں جانے نہیں دوں گی، علی میں جانے نہیں دوں گی۔ فرمایا اللہ اکبر، عزادارو، جیسے زہرا نے دامن پکڑا میں جانے نہیں دوں گی، ظالم نے دیکھا کہ زہرا علی کا دامن چھوڑ نہیں رہی ہے، تو ظالم نے علی کو جھٹکا دیا۔ کھڑی نہیں ہے نا، بیٹھی نہیں ہے نا، زمین پر لیٹی ہے نا، جیسے علی کو جھٹکا لگا، زہرا گھسیٹتی ہوئی گھسیٹتی ہوئی چلی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھا ظالم نے کہ اب بھی دامن نہیں چھوڑ رہی ہیں، بس ایک مرتبہ تازیانہ اٹھایا، بازو پر مارا، ارے بازو ٹوٹا، دامن چھوٹا، واہ علیہ۔ جزاکم ربکم، علی کو لے گئے، علی کو لے گئے، زہرا اڑ گئی، زہرا سنبھل گئی، پیچھے 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 گئی دربار میں۔ بس دو فقرے، بس آپ کی زحمت تمام دعا کروں گا۔ زہرا پیچھے پیچھے علی کے دربار میں گئی۔ امام حسن 8 برس کے، امام حسین 7 برس کے، زینب 5 برس کی، اس دروازے کو دیکھ رہی ہیں۔ ارے بابا گئے ابھی نہیں آئے، اماں گئی ابھی نہیں آئی۔ اتنے میں دیکھا کہ زہرا تشریف لا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا زہرا تشریف لا رہی ہیں۔ جیسے زہرا آگے بڑھ گئی، امام حسن نے دامن تھاما۔ اماں آپ جانتی تھی کہ یہ آپ کی بات سنیں گے نہیں، آپ کیوں گئی؟ جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا۔ آگے بڑھ گئے، حسین نے دامن تھایا۔ اماں آپ جانتی تھی یہ گواہ مانگیں گے، شاہد مانگیں گے، آپ کہاں سے لاتی؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ آگے بڑھ گئی، بس ایک بار زینب نے دامن تھاما۔ اماں ایک سوال، یہ بتائیے کتنی دیر دربار میں کھڑا رہنا پڑا؟ ارے زہرا نے سر پکڑا، زمین پر بیٹھ گئی، دست مبارک کو زینب کے ننھے ننھے پیروں پر رکھا۔ بیٹی مت پوچھو، بیٹی مت پوچھو، میں تھوڑی دیر کھڑی تھی مگر تم تھک جاؤ گی۔ ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، عزادارو جب وہ وقت آ گیا، زینب کربلا سے چلی، کوفہ پہنچ گئی، کوفے سے شام۔ ایک مرتبہ دیوار کی ٹیک لگا کر مدینے کا رخ کیا۔ اماں جو آپ نے فرمایا تھا سچ ہو کر رہ گیا۔ مگر اماں ایک سوال اور، اماں یہ بتائیے جب دربار میں کھڑی تھی کسی بھائی کا سر تو سامنے نہ تھا، آؤ دیکھو میرے سامنے۔
کتنے سر ہیں میرا بیمار. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی حسن. پروردگار تجھے زینب کے رونے کا واسطہ ان آنسوں کو قبول فرما, اس مجلس کو قبول فرما. زہرا کے رونے کا واسطہ ہمارے دلوں کو اہل بیت کے نور سے منور فرما, ہمیں ایمان کامل عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. پروردگار جو کچھ ہم نے بیان کیا, جو سنا, یہ مجلس برپا کی, پروردگار اس کو قبول فرما, اس کو درجہ استجابت عنایت فرما. پروردگار الحمدللہ جو مومنین ہیں جگہ جگہ, پروردگار ہر انسان کو اس وباء خاص سے محفوظ فرما. پروردگار اگر کوئی اس مصیبت میں آ گیا اس کو جلد از جلد شفاء کلی عنایت فرما. پروردگار ہمارے علماء کرام مراجع اعظام خاص طور رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہ حضرت آیت اللہ سستانی کو مؤید و منصور فرما. پروردگار ان کا سایہ تا دیر باقی فرما. پروردگار جو ہمارے نوجوان پڑھے لکھے بیکار ہیں, بے روزگار ہیں, ان کو بہترین روزگار عنایت فرما. پروردگار جن کے پاس روزگار ہے, تجارت ہے, کاروبار ہے, ان کو ترقی, اضافہ اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں, امتحان دے رہے ہیں, ان کو ہر منزل پر بڑی بڑی کامیابی عنایت فرما. پروردگار بجاہ محمد وآل بحق حسین علیہ السلام ہمارے بچوں کو علم دنیا علم دین سے مزین فرما. پروردگار یہ سب عزادار باب العلم کے ماننے والے ہیں, ان سب عزاداروں کو چھوٹے بڑے جو بھی ہیں ان کے دلوں کو علی کے علم کی تجلی عنایت فرما. پروردگار ہم کو جہالت سے نجات عنایت فرما. پروردگار ایک ہی علاج ہے دنیا میں, وہ ہمارے امام کے ظہور ہے. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار دشمنان اسلام, دشمنان اہل بیت, دشمنان قرآن اگر قابل ہدایت ہیں ان کی ہدایت فرما, اگر قابل ہدایت نہیں ہیں ان کے شر سے مومنین کو محفوظ فرما, ان کے تمام منصوبوں کو, ان کے پلانوں کو تہس نہس فرما, ان کے جتنے بھی منصوب ہیں ان کو نیست نابود فرما. پروردگار بس ہماری تمنا ہے جناب فاطمہ زہرا کی خوشنودی ہمیں عنایت فرما. خدا بندہ جمعی سادات مومنین مومنات آدم سے لے کے آج تک جو بھی اس دنیا سے چلے گئے حضار کے ارواح اور میرے والدین, میرے اساتذہ, خاص طور یہ مولا باندی مرحومہ, ان کی قبور کو منور فرما, ان کے روح کو مسرور فرما. بحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو ہم نے صبح سے اس وقت کا اپنے زحمت فرمائی, چاہے تلاوت, چاہے نوحہ, چاہے شاعری, چاہے خطابت, چاہے مجلس, جو کچھ ہم نے بیان فرمایا اس سب کو سجا کے خدمت جناب زہرا میں پیش کر کے اس کا ثواب تمام مومنین مومنات خاص طور اس مرحومہ مولا باندی کی روح کو ایصال فرمائیں بحق سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. بر محمد وآل صلوات.
حسین السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين سب مل کے پڑھیے السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصي سيدي ومولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيش الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسحر الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته حضرات مومنین اعلان سماعت فرما لے کل انشاءاللہ میر فیض اللہ